جس کے علم کا لوہا مانتا زمانہ ہے، جس کے علم کا لوہا، جس کے علم کا لوہا مانتا زمانہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود علماء کرام، اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، آپ حضرات ابھی تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب دل خیرآبادی صاحب سے کلام سن رہے تھے. کلام بھی اور صاحب کلام بھی، اور جس شخصیت پر کلام پڑھا جا رہا ہے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور خاص حضور علیہ السلام کی ذات کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کسی بھی طریقے سے ہمارے سامنے ہو، چاہے وہ واقعات کی شکل میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی باتوں کو بیان کرنے کی شکل میں ہو،
یا حضور علیہ الصلوۃ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی شکل میں ہو، اگر حضور علیہ الصلوۃ کا تذکرہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو بند نہ کیا جائے، لیکن وقت کے تقاضے بھی کچھ ہوا کرتے ہیں، وقت کی نزاکتیں بھی کچھ ہوا کرتی ہیں، تو اس کے پیش نظر منظوم کلام آپ کے سامنے بند کیا گیا ہے، لیکن کلام منصور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نظم پڑھی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار پڑھے جا رہے تھے، ان اشعار کو واقعات کی شکل میں بیان کرنا یا ان اشعار کو عام سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا، اس کو کلام منصور کہا جاتا ہے۔ کلام منظوم تو بند ہوا ہے، لیکن کلام منصور شروع ہوا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ مجلس ابھی بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معطر ہوگی اور معطر رہے گی۔ اس مجلس کا تقاضا، اس مجلس کے آداب یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو جب جب بھی ہمارے سامنے لیا جائے تو ہماری زبان سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نکلنا چاہیے، اور ہماری زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کلمے سے معطر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر جتنا زیادہ درود پڑھا جاتا ہے، جتنا زیادہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس شخص کا اتنا ہی بلند مقام ہوا کرتا ہے۔ ایک عالم کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ان کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جس وقت وہ وضو کرنے کے لیے گئے تو ایک کنواں ان کو نظر آیا، اور اس کنویں سے پانی نکالنا چاہتے تھے لیکن پانی نہیں نکل پا رہا تھا۔ پانی اس کنویں کی تہ میں تھا اور اتنی بڑی رسی ان کے پاس نہیں تھی کہ جس سے وہ پانی نکال سکیں۔ وضو کرنے کے لیے بےتاب تھے، پریشان تھے، نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا تھا۔ تو اس دوران دور سے ایک لڑکی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی قریب آئی اور آنے کے بعد اس نے اس کنویں کے اندر تھوک دیا۔ کنویں میں تھوک نہ تھا کہ اس کنویں سے پانی کے بلبلے اٹھے اور پانی اوپر آ گیا۔ ان بزرگ نے اس ڈول کے ذریعے پانی نکالا اور اس سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کے معلوم کرتے ہیں کہ آخر تمہارا وہ کون سا مبارک عمل ہے کہ جس مبارک عمل کی وجہ سے تمہارے تھوک میں اللہ رب العزت نے وہ برکت رکھ دی ہے کہ تم نے پانی میں تھوکا تو پانی اوپر آ گیا۔ لڑکی سے جب ان بزرگ نے یہ سوال کیا تو اس نے جو بات اور جو وجہ بیان کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی محبت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب جب درود پڑھا جائے گا، حضور علیہ السلام کی شان میں جب جب کلام پڑھا جائے گا، حضور علیہ السلام کا ذکر جس مجلس کے اندر کیا جائے گا تو وہ مجلس بھی بابرکت ہوگی، وہ زبانیں بھی بابرکت ہوں گی، وہ ماحول بھی بابرکت ہوگا، وہ وقت بھی بابرکت ہوگا۔ تو ہماری یہ مجلس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ علیہ السلام کے وسیلے سے اور آپ علیہ السلام کے تعلق سے منعقد ہوئی ہے۔ ہم اپنی اس مجلس کا عنوان اگر دیکھتے ہیں تو سیرت النبی نظر آتا ہے۔ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کوئی الگ عنوان نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سیرت النبی پر بات کرے تو اصلاح معاشرہ پر بات نہیں کرتا۔
اور اگر کوئی اصلاح معاشرہ پر بات کرے تو سیرت النبی پر بات نہیں کرے گا۔ حالانکہ علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، ہم کہتے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، اگر کوئی شخص معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص معاشرے سے فساد کو مٹانا چاہتا ہے تو پھر اس کو جانا پڑے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس کو جانا پڑے گا نبی کے طریقے پر، اس کو جانا پڑے گا امام الانبیاء کے قدموں پر۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا قول ہے لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے بعد والے لوگ اگر اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اگر اس امت کے بعد والے لوگ اپنے فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر اس امت کے بعد والے لوگ اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر اس امت کے بعد والے لوگ اپنے بگڑے ماحول کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو اس امت کے متقدمین نے اختیار کیا ہے، جو اس امت کے اسلاف نے اختیار کیا ہے، جو اس امت کے بزرگوں نے اختیار کیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، نبی کے عمل کو چھوڑ کر کے، نبی کے قول کو چھوڑ کر کے، نبی کی تقریرات کو چھوڑ کر کے معاشرے میں اصلاح پیدا کر لے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے معاشرے کے فساد کو دور کر دے، معاشرے کی گڑبڑی کو ختم کر دے، تو رب کعبہ کی قسم علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کے دماغ کا خلل تو ہو سکتا ہے، یہ ذہنی بیماری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو حقیقی طریقہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام سیرت النبی اور اصلاح معاشرے کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی مجھ کو موضوع پر بات نہیں کرنی، ابھی یہ جو آپ کے سامنے اشتہار لگا ہوا ہے اس اشتہار پر ذرا آپ توجہ دیں۔ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ ایک عنوان ہے اور نیچے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ من جانب الی آخری ہی، بعد میں ایک جملہ ہے کہ جماعت نوجوان اہل السنہ والجماعہ۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کون سی ٹیم ہے؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کون سا لقب ہے؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کون سا امتیاز ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے عمل پر اور نبی علیہ السلام کے قول پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے آپ علیہ السلام کے عمل پر عمل کرے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ صحابہ کو بتایا ہے تو صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، اگر کوئی بندہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے اور صحابہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو علماء کے نزدیک اس بندے کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ طریقہ اگر لے گا تو امام الانبیاء والا لے گا، اگر بول لے گا امام الانبیاء والا لے گا، عمل لے گا امام الانبیاء والا لے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور نبی نے اس کام پر منع نہیں فرمایا تو یہ نبی کی سنت ہو گئی ہے، یہ نبی کا طریقہ ہو گیا ہے، یہ نبی کا اسوہ ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے اس طریقے کو اختیار کرے، نبی کے اس عمل کو اختیار کرے تو پھر جانا پڑے گا جماعت صحابہ کے پاس، پھر جانا پڑے گا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نبی کے طریقے پر عمل کرے تو صحابہ سے طریقہ لینا پڑے گا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نبی کے اقوال پر عمل کرے تو صحابہ سے طریقہ لینا پڑے گا، صحابہ سے اقوال لینے پڑیں گے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کسی بھی اعتبار سے اپنا تقدس چاہتی ہے تو جانا پڑے گا صحابہ کے قدموں میں، اگر دنیا کسی بھی اعتبار سے عظمت چاہتی ہے جانا پڑے گا صحابہ کے قدموں میں، اگر دنیا کسی بھی اعتبار سے شان و شوکت چاہتی ہے تو جانا پڑے گا صحابہ کے قدموں میں۔ ارے صحابہ کے قدموں پر جا کر کے جو شخص صحابہ کے طریقے پر عمل کرے اس کو والجماعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور صحابہ نے جس طریقے کی نشاندہی کی ہے اس کو اہل السنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اہل السنہ کا مطلب نبی کا طریقہ ہے اور الجماعہ کا مطلب صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے۔
یہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے اہل السنہ والجماعہ۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ در حقیقت اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اللہ رب العزت کے پاس سے لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے جو طریقہ آیا، جو اسوہ آیا، جو نمونہ آیا، آپ علیہ السلام نے جو عقائد امت کو دیے، آپ علیہ السلام نے جو اعمال امت کو دیے، آپ علیہ السلام نے جو اخلاق امت کو دیے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کے اعمال پر عمل کرے، نبی کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے اور نبی کے بتائے ہوئے اخلاق کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے معلوم کرے۔ صحابہ سے معلوم کرے گا تو پھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نہیں ہے۔ بھئی صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بہت سے صحابہ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت سے صحابہ وہ کہ جو نبی دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اور دیگر صحابہ چلے گئے، حتیٰ کہ سن 110 ہجری میں آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد تو دنیا میں کوئی صحابی نہیں، تو ہم کس طریقے سے صحابہ سے معلوم کریں؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک لڑی ہے، یہ ایک زنجیر ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اتباع تابعین کو، اتباع تابعین نے بزرگان دین کو، اور بزرگان دین نے اپنے بعد کے زمانے میں علماء کو وہ باتیں بتائیں۔ تو آج کے زمانے میں ہمارے سامنے جو اہل حق علماء ہیں، ان علماء کے طریقے پر اگر ہم چلیں تو یقیناً وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، اور جب وہ صحابہ کا طریقہ ہے تو یقیناً وہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے، اور جب وہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہم علماء کے طریقے پر کیسے چلیں، علماء کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چلیں؟ ہمارے سامنے اس اشتہار کے اندر پہلا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی کا ہے، اس اشتہار میں دوسرا نام مولانا رشید احمد گنگوہی کا ہے، اس اشتہار میں تیسرا نام شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا ہے۔ میں ان تین ناموں کے پر بات کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب ہم علماء سے بات کرتے ہیں، جب ہم امام الانبیاء کے طریقے کی لینے کی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا امام الانبیاء کا طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں تو صحابہ سے لینا ہوگا، صحابہ کا طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں تو تابعین سے لینا ہوگا، تابعین کا طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں اتباع تابعین سے لینا ہوگا، اتباع تابعین کا طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں بزرگان دین سے لینا ہوگا، بزرگان دین کا طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر علماء سے لینا ہوگا۔ اب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے قیام کی طرف۔ آپ جائیے دارالعلوم دیوبند کی اساس پر جائیے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پر جائیے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا نام آتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کون ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نانوتوی نے علم جو حاصل کیا ہے یہ سلسلہ وار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہم اس سلسلے کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے علم حاصل کیا ہے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے علم حاصل کیا ہے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے علم حاصل کیا ہے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے علم حاصل کیا ہے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے علم حاصل کیا مدینے کے ایک عالم شیخ ابو طاہر مدنی سے۔ انہوں نے اپنے
والی شیخ ابراہیم کردی سے، انہوں نے شیخ احمد قشاسی سے، انہوں نے شیخ ابو الوہاب احمد بن عبد القدوس شناوی سے، انہوں نے شیخ شمس الدین محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے شیخ الاسلام ابو یحییٰ احمد زکریہ اسقلانی سے، انہوں نے شیخ سراج الدین حسنین بن مبارک زنبلی حبیدی سے، انہوں نے شیخ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے حماد بن سلیمان کوفی سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ بن قیس بن عبداللہ عراقی سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے جناب محمد الرسول اللہ نعرہ تکبیر وسلم سے علماء دیوبند مفتی مشاہد الاسلام صاحب قاسمی. تو یہ ایک سلسلہ نسب ہے جو علماء دیوبند سے چلا ہے، علماء حق سے چلا ہے، اور جا کر کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے تو نبی کے طریقے پر آنا ہوگا. نبی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے صحابہ کے طریقے پر آنا ہوگا. صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر تابعین نے، اتباع تابعین نے، بزرگان دین نے، علماء نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اس طریقے پر بندہ اگر عمل کرے گا تو پھر اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق زندگی گزارے گا. انہی طریقوں کو، انہی راستوں کو بتانے کے لیے عموماً یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. ان جلسوں کے انعقاد کا مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو علماء حق ہیں ان علماء حق کے طریقے پر عمل کر کے امام الانبیاء کے طریقے پر عمل کرو، اور امام الانبیاء کے طریقے پر عمل کر کے اللہ رب العزت کے محبوب اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن جاؤ. یہ مقصد اور یہ لب لباب اور یہ خلاصہ ہوا کرتا ہے ان پروگراموں کا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوا کرتا ہے. اب یہاں پر ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. ایک بات جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، اگر معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے، ویسے تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ سمجھیں گے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیجئے گا. وہ صرف علماء کی بات ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کی منشا کے مطابق بات کرنی. عموماً ہمارے یہاں جو جلسے ہوتے ہیں وہ سیرت النبی کے عنوان سے جلسے منعقد ہوتے ہیں. سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء سے معلوم کیجئے گا، کتابوں میں دیکھیے گا تو سیرت کا سیدھا سا مطلب طریقہ ہوا کرتا ہے. تو سیرت نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ سیدھا سا مطلب. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور 8 ربیع الاول کو نبی کی ولادت ہونے پر علماء کا اتفاق ہے. یاد رکھیے گا علماء کا جو متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ میں یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں کھل کر کہوں کہ عام علماء ہی نہیں بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں جب ولادت مصطفیٰ پر بحث کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت وہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آمنہ کے بیٹے بنے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے بنے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دنیا میں آیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت ہے، آپ کے ظاہری جسم کی ولادت ہے. نبی کی ایک دوسری ولادت بھی ہے، نبی کی ایک دوسری پیدائش بھی ہے. وہ نبی کی ولادت 40 سال کی عمر میں جا کر کے ہوتی ہے، اور وہ ولادت جو ہے وہ جسمانی ولادت نہیں کہلاتی ہے، وہ روحانی ولادت کہلاتی ہے. اور روحانی ولادت کیا ہے کہ امام الانبیاء کو اللہ رب العزت نے نبوت کے منصب سے سرفراز کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں ہیں، 2 پیدائشیں ہیں. ایک آپ کی جسمانی پیدائش ہے، ایک آپ کی روحانی پیدائش ہے. جسمانی
जिस्मानी पैदाइश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने से लेकर के 40 साल की उम्र तक है, और रूहानी पैदाइश 40 साल की उम्र से लेकर के 63 साल की उम्र तक है। अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इमामुल अंबिया के बचपने से लेकर के 40 साल के ज़माने को जिक्र करेगा, ये नबी की विलादत का तज़किरा करना है। और अगर कोई शख्स 40 साल के बाद से लेकर के 63 साल की ज़िंदगी को बयान करेगा, ये नबी की सीरत को बयान करना है। 40 साल से पहले का बयान ये विलादत कहलाता है, 40 साल के बाद का बयान ये नबी की सीरत कहलाता है, 40 साल से पहले का बयान ये नबी का मिलाद कहलाता है, 40 साल के बाद का बयान ये नबी की सीरत कहलाता है, ये नबी का तरीका कहलाता है। हम कहना ये चाहते हैं, इमामुल अंबिया का हम मिलाद भी मनाते हैं, हम इमामुल अंबिया की सीरत को भी बयान करते हैं। अगर कोई शख्स ये चाहे इमामुल अंबिया की सीरत को बयान करे तो ज़रूरी ये होगा कि 40 साल के बाद के अहवाल को भी बयान करे। अगर 40 साल से पहले के अहवाल को बयान करेगा, नबी की सीरत नहीं होगी, सिर्फ नबी का मिलाद होगा। वजह उसकी ये है, इमामुल अंबिया जब पैदा हुए हैं 40 साल की उम्र तक आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, और 40 साल के बाद आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बने हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का ज़माना और है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़माना और है। अगर हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को बयान करें ये नबी का मिलाद है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बयान करें ये नबी की सीरत है। तो हमारा मंशा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को भी बयान करना है, और फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बयान करना है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब जिस्मानी विलादत होती है तो जिस्मानी विलादत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों से भरपूर है, बरकतों से भरपूर है। और जब आपकी रूहानी विलादत होती है वो रूहानी विलादत भी बरकतों से भरपूर है। हम रूहानी विलादत पर पहुंचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी विलादत हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग ईमान लेकर के आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाहर से एक शख्स आता है, उसके कपड़े सफेद हैं, उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक नजर आती है, नूर उसके चेहरे पर नजर आता है। वो शख्स इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आकर के बैठ गया और कहने लगा कि मोहम्मद मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करो। तो उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करने शुरू किए। उसने ये कहा कि मोहम्मद ये बताओ ईमान किसको कहा जाता है। उसने दूसरा सवाल ये किया, मोहम्मद ये बताओ इस्लाम किसको कहा जाता है। उसने तीसरा सवाल ये किया कि मोहम्मद ये बताओ क़यामत कब आएगी। ये तीन सवाल उस शख्स ने आकर के इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हैं। इन तीन सवालों के अंदर पूरे इस्लाम का खुलासा है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो इस्लाम समझे, अगर आप किसी शख्स को इस्लाम समझाना चाहते हैं तो उसके सामने ये हदीस पेश करें और ये हदीस पेश करके उसका तर्जमा करें और उसको बताएं कि इस्लाम किसको कहा जाता है, उसको बताएं ईमान किसको कहा जाता है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमारे इस्लाम की दलील क्या है। हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, हमारे ईमान की दलील क्या है। अगर किसी बंदे से उसके ईमान की दलील पूछी जाए तो उस बंदे के मोमिन होने के लिए ज़रूरी ये होगा कि वो 7 चीज़ों के ऊपर यकीन रखे। उन 7 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिसको आपने ईमान मुफस्सल में पढ़ा। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, मैं ईमान लाया अल्लाह के फरिश्तों पर, व कुतुबिही, मैं ईमान लाया अल्लाह की किताबों पर, व रुसुलिही, मैं ईमान लाया अल्लाह के रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, मैं ईमान लाया आखिरत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, मैं ईमान लाया अच्छी बुरी तकदीर पर, वल बासी बादल मौत, मैं ईमान लाया मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर। एक आदमी के मोमिन होने के लिए ज़रूरी ये है
کہ وہ ان 7 چیزوں کے اوپر ایمان رکھے۔ پہلی چیز اللہ رب العزت کا وجود ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابیں ہیں، چوتھی چیز اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پانچویں چیز آخرت کا دن ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، چھٹی چیز اچھی بری تقدیر ہے، اور ساتویں چیز جب آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس چیز کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اب میں ان چیزوں کی تفصیلات میں جا کر کے بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے ہم اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان رکھیں، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت موجود ہے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے دنیا کا نظام اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے ذلت دینے والا اللہ ہے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے مصیبتوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہے۔ اور دوسری اس سے اہم چیز یہ ہے اللہ رب العزت کے وجود کو مانا جائے، اس بات کو مانا جائے اس دنیا کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، یہ دنیا اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہے، یہ دنیا ایسا نہیں کہ کوئی حادثہ ہوا ہو، جیسا کہ موجودہ دور کے سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ ایک دنیا میں حادثہ ہوا، حادثہ ہونے کے بعد ایک بم پھٹا اور پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ وہ اللہ رب العزت دنیا کو بناتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے بندوں کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو پیدا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ تیار کیا، اور اس منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نقاشی کچھ اس انداز سے کی، اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو اس انداز سے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ایک دن بلایا، بلانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک مخلوق پیدا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کری تو فرشتوں نے اس کے اوپر کہا الہ العالمین، آپ دنیا کے اندر کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں مخلوق کو؟ آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے خلیفہ کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا میں جا کر کے فساد کریں گے، یہ دنیا میں جا کر کے قتل و غارت گیری کریں گے، یہ دنیا میں جا کر کے ہنگامہ برپا کریں گے، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات شاید آپ کے ذہنوں میں نہ آئے لیکن آنے والوں کے ذہن میں آ جاتی ہے، میں اس کو صاف کیے چلتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا منصوبہ فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ انسانوں کو پیدا کیجیے، وہ آپ کی عبادت کریں گے۔ فرشتوں نے الزام کیوں لگا دیا ہمارے اوپر کہ یہ قتل و غارت گیری کریں گے، فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے؟ یہ تو فرشتوں نے الزام لگایا ہے ہمارے اوپر، تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ عجیب بات ہے، انسانوں کو فرشتوں نے دیکھا نہیں اور پہلے ہی پہلے بدگمانی کر بیٹھے، حالانکہ بدگمانی سے تو منع کیا گیا ہے۔ تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے قریبی مخلوق ہے وہ بدگمانی سے محفوظ نہیں، وہ انسانوں کے متعلق بدگمانی کا شکار ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دنیا میں ایسے لوگوں کو آپ پیدا کریں گے جو قتل و غارت گیری کریں گے، فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرشتوں نے الزام رکھ دیا ہمارے اوپر، لیکن یاد رکھیے گا فرشتوں نے ہمارے اوپر یہ جو الزام رکھا ہے، ان کے اس الزام کے اوپر ان کے پاس ایک دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو یعنی انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنات کو بھیجا تھا۔ اس بات کا میں حوالہ دیے دیتا ہوں، علماء یہاں پر موجود ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں اس پر تفصیلی بحث کی، اور علامہ کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان کے حاشیے میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کیا۔ اب یہ جو جنات تھے غیر مرئی مخلوق ہے، نظر تو آتی نہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی بیٹھے ہوں اور انسانوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں انسانوں کی شکل میں بھی موجود ہوں۔ تو انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔
اب یہ جنات دنیا میں رہتے رہے، کچھ وقت تو ٹھیک ٹھاک رہے، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر جھگڑے، فتنے، فساد، لڑائی، قتل و غارت گیری، سب طریقے کی عیاشی اور مکاریاں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھیجا، فرشتوں کو بھیجا اور ان جنات کی پٹائی کرنے کے لیے بھیجا۔ تو عام میدان سے نکل کر کے یہ جنات کچھ پہاڑوں میں جا کر کے چھپ گئے، کوئی جنگلات میں جا کر کے چھپ گئے۔ بہرحال یہ نتیجہ اللہ رب العزت نے ان کی سرزنش کے لیے جو فرشتوں کو بھیجا تھا، تو ان کو محسوس تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزنش کے لیے فرشتوں کو ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہماری پٹائی کریں۔ یہ اپنی عادت سے باز آئے، کچھ وقت تک ٹھیک ٹھاک چلتے رہے، اور پھر ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس مرتبہ ان لوگوں کے پاس اپنے فرشتوں کو پھر بھیجا، اور عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے پھر آئے اور جنات کی کٹائی اور پٹائی شروع کی۔ ان میں سے جو بڑے بڑے جنات تھے وہ پہاڑوں میں، جنگلات میں جا کر کے چھپ گئے، اور ایک جنات کا چھوٹا سا بچہ ایک میدان میں ٹہلتا ہوا رہ گیا۔ اب یہ جو جنات کا چھوٹا سا بچہ میدان میں ٹہل رہا تھا، فرشتے اس کو پکڑ کے آسمانوں پر لے گئے۔ اب یہ فرشتوں کے اندر یہ جب جنات کا بچہ پہنچا تو اس نے آسمان پر جا کر کے دیکھا کہ یہ تو عجیب و غریب دنیا ہے، عجیب و غریب افراد یہاں پر رہتے ہیں۔ جنات وہاں جا کر کے رہا اور فرشتوں کے درمیان رہنے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس کی تربیت فرشتوں کے اندر ہو رہی ہو تو وہ کتنا اعلیٰ درجے کا نیک بندہ بنے گا۔ تو یہ جن بھی بہت اعلیٰ درجے کا نیک بندہ بن گیا، اور اس جن کا نام عزازیل رکھا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم میں سے قریبی زمانے میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو میرے دربار سے بھگا دیا جائے گا۔ تو جتنے بھی فرشتے تھے سارے کے سارے فرشتے سہم گئے، ڈر گئے، اور اس عزازیل کے پاس جو آسمانوں پر فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، زمین سے فرشتے اس کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے تھے۔ ایک ایک دو دو کر کے فرشتے اس کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در سے نہ نکالے۔ تو یہ جو تھا، یہ جو عزازیل تھا، فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، یہ ہر فرشتے کے لیے دعا کرتا کہ الہ العالمین اس کو تو اپنے در سے نہ نکال دینا، الہ العالمین تو اس کو اپنے در سے نہ نکال دینا۔ تمام کے لیے دعا کرتا رہا، اور اپنے آپ میں اتنی خود اعتمادی میں مبتلا ہو گیا تھا، اتنی بڑائی میں مبتلا ہو گیا تھا، اتنی خود پسندی میں مبتلا ہو گیا تھا، اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اپنے لیے دعا کرنا بھول گیا۔ تمام فرشتوں کے لیے دعا کر دی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ اسی زمانے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ پلان رکھا کہ میں دنیا میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، وہ پہلے جنات فساد کرتے تھے، اب یہ انسان بھی فساد کریں گے، کیوں تو ان کو پیدا کر رہا ہے؟ تو بتائیے فرشتوں کے پاس دلیل تھی کہ نہیں تھی دلیل؟ تو فرشتوں نے اسی بنیاد پر الزام لگایا تھا انسانوں پر۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، میں پیدا کروں گا، اور پھر آرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میرے دربار میں زیادہ مت بولا کرو، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ فتنہ اور فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، لیکن ان میں ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے جو تم سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے بعد اس میں روح ڈالی اور ان کو انسانی شکل میں بنایا، اور انسانی شکل میں بنانے کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی، اور پھر حضرت آدم کا اور فرشتوں کا دونوں کا امتحان کرایا، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرشتوں کو یاد کرائی اور کچھ باتیں حضرت آدم کو یاد کرائی، اور پھر یاد کرانے کے بعد دونوں کو امتحان حال میں بٹھایا، اور امتحان حال میں بٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم کو یاد کرائی تھی بتاؤ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ فرشتوں نے ان
باتوں کو یاد کرنا چاہا لیکن ذہن سے نکل گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم جو باتیں میں نے تجھ کو بتائی ہیں ذرا وہ باتیں پیش کر. حضرت آدم علیہ السلام نے تمام کی تمام وہ باتیں جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو یاد کرائی تھی، تمام کی تمام باتیں حضرت آدم نے بیان کر دی. ادھر چونکہ امتحان میں حضرت آدم کامیاب ہو گئے تھے اور فرشتے ناکام ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، حضرت آدم کا فرشتوں سے اعلیٰ ہونا ثابت ہو چکا تھا. تو تمام کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کے لیے سجدے میں گر گئے اور تمام فرشتے سجدہ کرنے لگے اور سارے کے سارے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو سجدہ نہیں کر رہا ہے. یہ کون بندہ ہے؟ یہ وہی فرشتوں کا سردار ہے جس کو عزازیل کہا جاتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس عزازیل نے انکار کیا اور تکبر کرتے ہوئے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں جن ہوں اور آگ کا خاصہ تو اوپر جانا ہے. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ انسان ہے اور مٹی کا خاصہ نیچے جانا ہے. اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کو سجدہ کرے. اے اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا. اللہ رب العزت نے اپنے در سے نکالا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا نکل جا میرے در سے. تو یہ جو در سے نکلنے والا تھا یہ وہ شیطان ہے جو آج ہمارے درمیان ابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ عزازیل ہے کہ جس کی پرورش اللہ رب العزت کے یہاں ہوئی، فرشتوں کے درمیان ہوئی، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر راندہ درگاہ ہو گیا. یاد رکھیے گا کسی شخص کا علماء کے گھرانے میں پیدا ہو جانا، کسی کا عالم کا بیٹا ہونا یا کسی کا عالم کی بیٹی ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام سے بڑے عجیب و غریب لہجے میں خطاب فرمایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. جب تبلیغ کرتے کرتے مایوس ہو گئے اور ان کی قوم کے لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے الہ العالمین اس روئے زمین پر اپنے کسی انکار کرنے والے شخص کو گھومتا پھرتا مت چھوڑ دینا. ان تمام کے تمام لوگوں کو جو تجھے سجدہ نہیں کرتے، ان تمام کے تمام لوگوں کو جو تجھے معبود نہیں مانتے، ان لوگوں کو ملیامیٹ کر دینا، ختم کر دینا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرمایا تھا اور زمین سے عذاب نازل فرمایا. کیا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وقیغ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنے عذاب کو نازل فرمایا اور اپنے عذاب کو بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کے دہانے کھول دیے اور زمین سے پانی ابلا اور یہ تمام کے تمام لوگ جب پانی میں ڈوبنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا ایک بیٹا نظر آیا جو بیٹا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے اور میرے پاس آ جا. اس بیٹے نے کہا کہ میرے باپ یہ میرے سامنے ایک بلند و بالا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور اس کے اوپر چڑھ کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج اللہ رب العزت جس بندے کے اوپر رحم کرے گا اللہ کے عذاب سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے، کوئی دوسرا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا. لیکن وہ بیٹا حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا، پانی میں ڈوبنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو پدری شفقت تھی، جو باپ کی محبت تھی، وہ جوش میں آئی اور جوش میں آنے کے بعد کہا الہ العالمین میرے بیٹے کو بچا لینا، الہ العالمین میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے،
اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ اے اللہ میرا کیسے بیٹا نہیں ہے، میری صلب سے پیدا ہوا ہے، میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے، میرا کیسا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کہا انہو عمل غیر صالح، اے نوح اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ اس بیٹے کو بچا لے۔ یاد رکھیے گا اس موقع پر اللہ رب العزت نے بڑے عجیب و غریب لہجے میں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کیا اور فرمایا یا نوح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح اگر تو نے دوبارہ اپنے اس بیٹے کی حفاظت کا مجھ سے سوال کیا تو تجھ سے نبوت چھین لی۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی کا بیٹا ہو تو نبی کا بیٹا ہونا بھی اس کی عظمت کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتوں میں پلنے والا عزازیل ہے، لیکن اللہ رب العزت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے در سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وجود ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ایمان رکھنا، اللہ کی بڑائی پر ایمان رکھنا، اللہ کے تقدس پر ایمان رکھنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا فریضہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو میں مانتا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ اس دنیا کو کوئی نہ کوئی بنانے والا شخص موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اور اس نے سوال یہ کیا کہ ابو حنیفہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے میرے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارا اللہ موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ بتاؤ کون سے سوالات کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ اللہ رب العزت جب اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون شخص ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی کوئی ہے یا اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت اس وقت کس چیز کی طرف متوجہ ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف متوجہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ اس وقت کون سا کام کر رہا ہے؟ یہ 3 سوالات اس نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کیے۔ حضرت امام صاحب نے تینوں سوالات کے بہت مختصر جواب دیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا پہلا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم 10 تک کی گنتی گنتے ہو 10 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 9، کہ 9 سے پہلے کیا تھا کہ 8، 8 سے پہلے کیا تھا کہ 7۔ اس طریقے سے گنتی گنتے ہوئے وہ گیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ 2 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 1۔ تو اس نے امام صاحب نے پوچھا کہ 1 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے 1 سے پہلے کچھ نہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں اکیلا ہے، واجب الوجود ہے، اس سے پہلا کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ اس وقت کس طرف متوجہ ہے، تو آدمی ایک چراغ جلاتا ہے، ایک موم بتی جلاتا ہے، اور موم بتی جلا کر کے وہ درمیان میں رکھ دے تو موم بتی کی جو لو ہوتی ہے وہ کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی اس طرف ہوتی ہے، کبھی ہماری طرف ہوتی ہے، کبھی سیدھی ہوتی ہے۔ آپ موم بتی کی لو کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اس طرف متوجہ ہے۔ تو جس طریقے سے موم بتی کی لو کسی ایک جہت میں متوجہ نہیں ہوتی، وہ ہر طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی روشنی ہر طرف پھیلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی ہر طرف متوجہ ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ اور تیسری بات تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ تم چونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے اور میری ان دونوں دلیلوں سے تم اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تم کو ذلیل کر رہا ہے اور مجھ کو عزت دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے وجود کی بات ہے۔ تو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ دوسری بات وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھے۔ تیسری بات وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھے۔
चौथी बात वरुसुलिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रसूल इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे हैं उन रसूलों के ऊपर ईमान लेकर के आए। तो उन रसूलों में सबसे पहले रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। और सबसे आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में भेजे हैं। हजरत आदम से लेकर के बाद तक के जमाने के आप अंबिया के हालात को देखिएगा, उस जमाने के अहवाल को देखिएगा, तो आपको मालूम होगा कि हर जमाने में जो नबी आया है वो उस जमाने के तकाजे के एतबार से नबी आया है। आपके सामने एक मिसाल की हम बात करते हैं कि अगर किसी मकान में हल्का सा अंधेरा हो रहा हो, आप उस अंधेरे को खत्म करने के लिए एक चराग जलाते हैं, अंधेरा काफूर हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। और अगर ज्यादा घुप अंधेरा हो, आप बड़ी लाइट जलाते हैं, अंधेरा और छट जाता है। हम जब दुनिया के हालात को देखते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबुव्वत का सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू किया और हजरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म किया है। इमामुल अंबिया से पहले अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को नबी बना करके भेजा। हजरत ईसा जब दुनिया से आसमान पर उठाए गए हैं तो दुनिया में ऐसे लोग पाए गए जिन्होंने ये कहा कि हजरत ईसा को कत्ल किया गया। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पाए गए कि जिन्होंने ये कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। दुनिया में वो लोग भी पाए गए जिन्होंने ये कहा कि ईसा माबूद है, उनकी इबादत की जाएगी। ये जहालत थी उन लोगों में जो आसमानी किताबों पर ईमान रखते थे। जब हम जहालत के अहवाल को देखते हैं हमें मालूम होता है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले इस दुनिया की सूरत हाल ये थी कि वो अरब का इलाका कि जहाँ इमामुल अंबिया की पैदाइश हुई है, जहाँ इमामुल अंबिया पैदा हुए हैं, वहाँ के लोग उस जहालत का शिकार थे कि वो ऊँट की मेंगनियों से खेला करते थे। वहाँ के लोग उस जहालत का शिकार थे कि वो छोटी सी बातों पर 40 साल की जंग लड़ लिया करते थे। वहाँ के लोग उस जहालत का शिकार थे कि अपनी माँ के साथ जिना कर लिया करते थे। वहाँ के लोग उस जहालत का शिकार थे कि अपनी बेटी को जिंदा कत्ल कर दिया करते थे। वहाँ के लोग उस जहालत का शिकार थे कि उन्होंने खाना काबा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर था वहाँ पर 360 बुत रख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा था। ये अरब का हाल था। जब हम दुनिया में देखते हैं हमें मालूम होता है उस जमाने में ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो आग की पूजा करते थे। उस जमाने में ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो चांद की पूजा करते थे। उस जमाने में ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते थे। उस जमाने में ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो बुतों को अपना असल माबूद मानते थे और बुतों के सामने अपना सर झुकाते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद को तस्लीम नहीं करते थे। ऐसा जहालत का जमाना है। इस जहालत के जमाने को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज से 1450 साल पहले इस दुनिया के अंदर भेजा। इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपने जहालत को खत्म किया है। इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आप लोगों के लिए मोहसिन बने हैं। इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आप लोगों के लिए रहमत बने हैं। आप रहमत बने तो इंसानों के लिए बने, आप रहमत बने तो जिन्नात के लिए बने, आप रहमत बने तो जानवरों के लिए बने, आप रहमत बने तो यतीमों के लिए बने, आप रहमत बने तो माओं के लिए बने, आप रहमत बने तो बच्चों के लिए बने, आप रहमत बने तो बेवाओं के लिए बने, आप रहमत बने तो ताजिरों के लिए बने। हम ये देखते हैं कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो इंसानों के लिए रहमत से खाली हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़माना करीब हुआ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माँ के पेट में थे उनको हज़रत आमिना कहा जाता है। हज़रत आमिना अहवाल बयान करती हैं उस ज़माने के कि जब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के पेट में है, हज़रत आमिना बयान फरमाती है कि जब अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में मौजूद थे तो मैं अजीब व गरीब मनाजिर देखा करती थी, मैं अजीब व गरीब अहवाल का मुशाहदा करती थी। मैं अगर रास्ते से गुजरती थी तो मैं ये देखती थी कि दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं। मैं अगर मैदान में चलती थी तो मुझको ऐसा मालूम होता था कि बादल मेरे ऊपर साया कर रहे हैं। मैं अगर कुएं पर जाती थी तो मुझे मालूम होता था कि कुएं में पानी नीचे से ऊपर आ गया है। मैं अगर किसी पत्थर पर पैर रखती थी तो मुझे मालूम होता था कि ये पत्थर मेरे लिए नरम कर दिया गया है। मैं अगर अपने घर के अंदर आती थी तो मेरे अंदर ऐसी अजीब व गरीब खुशबू आया करती थी कि अरब की रहने वाली मेरी खुशबुओं के ऊपर एतराज करती थी। बल्कि अरब की औरतें इकट्ठे होकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर के कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब, ये तुम्हारी जो बीवी है, तुम्हारी जो बेटी है, अजीब व गरीब हालात का शिकार है। औरतों के लिए तो खुशबू लगाने की इजाजत नहीं है। ये अजीब व गरीब औरत है कि ये खुशबू भी लगाती है और मालूम नहीं कहां से खुशबू लेकर के आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के पास आते हैं। आने के बाद मालूम करते हैं कि बेटी, मैं तेरे अंदर अजीब व गरीब खुशबू महसूस करता हूँ, मुझे ये तो बता वो कौन सी खुशबू है जो तू लगाती है। हजरत आमिना ने फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने किस खुशबू की बात करूं। जब से मेरे पेट में इस बच्चे ने हमल पकड़ा है, जब से मेरे पेट में इस बच्चे ने करार पकड़ा है, मैं अपनी हालत तब्दील पाती हूँ, मेरे अंदर से खुशबू आती है। मैं रात में अगर लेटती हूँ तो मुझको ऐसा मालूम होता है आसमान से सितारे मेरी तरफ झुक रहे हैं। मैं अगर रास्ते पर चलती हूँ मुझे मालूम होता है दरख्त मुझको सलाम कर रहे हैं। मैं अगर पत्थर पर पैर रखती हूँ मुझे मालूम होता है पत्थर नरम पड़ गया है। मैं अगर कुएं पर जाती हूँ मुझे मालूम होता है पानी ऊपर आ गया है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ये इस बच्चे की करामत है, ये इस बच्चे की शान है जो मेरे पेट में पैदा होने वाला है। ये बच्चा जब पैदा होता है, हजरत आमना मौजूद है, हजरत आमना की वहां पर दाई मौजूद है। दाई बच्चे को देखती है, देखने के बाद कहती है मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है। हजरत आमना फरमाती है ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है। ये बच्चा कि जिसके बारे में हजरत हसन ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुद खलिक़त कमा तशाउ। कि इमामुल अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैदा किया था वो अजीब व गरीब हुस्न व जमाल के साथ पैदा किया था। इस तरीके से पैदा किया गोया इमामुल अंबिया खड़े हुए हैं। वो ख्यालात की दुनिया में जाकर के हजरत हसन ने नक्शा खींचा। हजरत हसन ने क्या नक्शा खींचा कि ऐसा है जैसे इमामुल अंबिया खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इमामुल अंबिया को बना रहा है। अल्लाह ताला ने पूछा मोहम्मद तुम्हारी आंखें कैसी बनाऊं? हुजूर ने फरमाया यार इलाहल आलमीन ऐसी बना दे। अल्लाह ताला ने पूछा मोहम्मद तुम्हारी जुल्फे कैसी बनाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद अरबी ने फरमाया कि इलाहल आलमीन मेरी जुल्फे ऐसी बना दे। अल्लाह ताला ने पूछा मोहम्मद तुम्हारे बाल कैसे बनाऊं? हुजूर ने फरमाया कि इलाहल आलमीन मेरे बाल ऐसे बना दे। ये एक ख्याली दुनिया है, ख्याली दुनिया है, कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं है। हजरत हसन इसी को कहते हैं कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। मोहम्मद आपको तो ऐसे पैदा किया गया है जैसा आपने चाहा है। इसी को हजरत जाबिर बिन समुरा बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मैं बैठा हुआ था, ऊपर चांद निकल रहा है, सामने इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। मैं कभी चांद को देखता हूँ, कभी इमामुल अंबिया को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी इमामुल अंबिया के चेहरे को देखता हूँ। मैं फैसला नहीं कर पा रहा, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि इमामुल अंबिया ज्यादा खूबसूरत है या चांद ज्यादा खूबसूरत है। जब मैंने इसमें मजीद गौर व फिक्र किया तो मालूम ये हुआ कि चांद में तो छाइयां नजर आती हैं, इमामुल अंबिया तो अहसन इंदी मिनल कमर, मेरे नजदीक चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ये इमामुल अंबिया का हुस्न व जमाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुल्फे पैदा की तो सहाबा बयान नहीं कर पाते, अल्लाह ताला ने आंखें पैदा की सहाबा नहीं बयान फरमाते। आप सहाबा के बताए हुए जरा हदीसों को देखिए, आपके सामने उलमा ने बयान किया होगा और यकीनन नबी के हुलिये को बयान किया होगा। एक सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैर थे वो नरम थे। फिर वो कहते हैं कि नहीं नरम नहीं थे बल्कि हुजूर के पैर थोड़े सपाट थे। फिर वो कहते हैं नहीं सपाट नहीं थे बल्कि हल्का सा उनमें खल्ला नजर आता था। भाई ये क्या हो रहा है? कभी वो बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें झील जैसी थी। फिर वो कहते हैं नहीं झील जैसी नहीं बल्कि लंबी थी। हुजूर के कद को बयान करते हैं तो कहते हैं कि हुजूर लंबे थे। फिर
پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں لیس بالطویل، حضور لمبے بھی نہیں تھے، تو پھر چھوٹے ہوں گے. تو پھر کہتے ہیں صحابی لیس بالقصیر، پستقد بھی نہیں تھے، تو بھائی کیسے تھے؟ یہ جو صحابی کنفیوز ہو رہا ہے نبی کے حلیے کو بیان کرنے میں، وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آدمی یہی کہتا کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیسا تھا. تو امام الانبیاء کی شان یہ ہے، صحابی یہ کہتا لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ لمبے تھے نہ چھوٹے تھے، بلکہ کیسے تھے کہ لمبوں میں لمبے نظر آتے تھے اور چھوٹوں میں اچھے نظر آتے تھے. یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے، حضور کی خوبصورتی ہے. تو ادھر جب امام الانبیاء پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آمنہ نے کہا میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، حضرت عبد المطلب نے کہا ایسا بچہ نہیں دیکھا، جبرائیل امین کہتے ہیں ایسا بچہ نہیں دیکھا. ارے جبرائیل امین میں قربان جاؤں، میں تو یہ کہتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارے اللہ تعالیٰ نے صرف و صرف امام الانبیاء کو ہی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ایک سانچہ بنا کر کے امام الانبیاء کو بنایا اور پھر سانچہ توڑ دیا گیا. یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جھولی میں بھی آخری پیغمبر امام الانبیاء ساقی کوثر خاتم النبیین ایک ہی ایک تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجنے کے بعد کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے تمہارے اوپر احسان کیا. یہ احسان اسی لیے تو ہوا ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء ہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، لیکن کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ سے میری اس بات کو انتہائی توجہ سے اور دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، اگر کوئی شخص آپ سے چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ آپ سے یہ معلوم کرے کہ مذہب اسلام کے برحق ہونے کی کوئی دلیل پیش کیجئے گا تو آپ دلیل دیجئے گا، آپ اس کو بتائیے گا، آپ اس کو چیلنج کر دیجئے گا. اور یہاں پر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، قرآن کریم کا مطالعہ، انجیل زبور کا مطالعہ کرنے کے بعد کہتا ہوں آپ انجیل کو پڑھیے گا، زبور کو پڑھیے گا، توریت کو پڑھیے گا. قرآن کریم جیسی شان ان کتابوں میں نظر نہیں آتی. قرآن کریم سے پہلے انجیل بھی آئی ہے، توریت بھی آئی ہے، زبور بھی آئی ہے. رب کعبہ کی قسم، نہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے، نہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، نہ زبور میں لکھا ہوا ہے. توریت میں یہ کہیں لکھا ہوا نہیں کہ موسیٰ تمام دنیا کے نبی ہیں، انجیل میں کہیں نہیں لکھا ہوا عیسیٰ تمام دنیا کے نبی ہیں، زبور میں کہیں نہیں لکھا ہوا داؤد تمام انبیاء تمام دنیا کے نبی ہیں. لیکن قرآن کریم کا چیلنج 1400 سال سے لے کر کے آج تک اور پھر رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج کیا ہے، حضور نے دعویٰ کیا ہے اور حضور نے کہا کہ لوگوں میں ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. ہم یہودیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دین برحق ہے، اگر تمہارا دین قیامت تک رہنے والا ہے تو حضرت موسیٰ کا ایسا دعویٰ دکھا دو. ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں اگر تمہارا دین قیامت تک رہنے والا ہے حضرت عیسیٰ کا ایسا دعویٰ دکھا دو. ہم صابیوں کو کہتے ہیں اگر تمہارا دین برحق ہے زبور آج بھی موجود ہے، زبور میں حضرت داؤد کا ایسا دعویٰ دکھا دو. تم نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے. جب حضرت موسیٰ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا، جب حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا، تو پھر حضرت موسیٰ ساری دنیا کے لیے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ ساری دنیا کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت داؤد ساری دنیا کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا کا نبی تو وہ ہوگا کہ جس نے دعویٰ بھی یہ کیا ہو کہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں. اور یہ دعویٰ قرآن کریم میں آج بھی موجود ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. تو یہ اسلام کی حقانیت پر سب سے پہلی دلیل ہے کہ
کہ ہمارے نبی کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میں ساری دنیا کا نبی. حضرت موسیٰ کا دعویٰ یہ نہیں کہ میں ساری دنیا کا نبی. ہم حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں, یہ مت سمجھیے گا آپ کہ ہم نبی نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نبی تھے اور ان کی شریعت ان کے زمانے تک تھی, لیکن حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ کی شریعت شروع ہوئی, اور حضرت عیسیٰ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شروع ہوئی. میں اس پر ایک مثال دے کر کے بات کہتا ہوں. مجھ سے پہلے جناب دل خیر آبادی آپ کے سامنے تھے, ان سے پہلے مولانا عبداللہ صاحب موجود تھے, وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. تو جب مولانا عبداللہ صاحب کا وقت تھا تو آپ ان کو سن رہے تھے, جب جناب دل خیر آبادی کا وقت تھا آپ ان کو سن رہے تھے, ان دونوں کا وقت ختم تو آپ ہم کو سن رہے ہیں. اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ کا وقت تھا اس زمانے کے نبی تھے, جب حضرت عیسیٰ کا وقت تھا اس زمانے کے نبی تھے, جب دونوں چلے گئے تو اس زمانے کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, ساری کائنات کا مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا, جنات کا نبی بھی بنایا گیا, انسانوں کا نبی بھی بنایا گیا, جانوروں کا نبی بھی بنایا گیا. ایک مری ہوئی گو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی. یہ مکار ابو جہل آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا, پتھر اٹھائے ہوئے تھا, اور کہنے لگا کہ محمد اگر تم سچے نبی ہو تو یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام الانبیاء نے کہا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا تیرے ہاتھ میں چیز بتائے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا جیسا چاہو اختیار کر لو. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں چیز حکم کو دیا, اور اس مٹھی میں جو موجود چیز کنکر تھے, اس کنکر نے کہنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ابو جہل نے غصے میں آ کر کے کنکریوں کو پھینک دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ امام الانبیاء جس طرح انسانوں کا نبی ہے وہ پتھروں کا بھی نبی تھا. ایک مری ہوئی گو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی, اور آ کر کے ایک دیہاتی کہنے لگا کہ محمد اگر تم نبی ہو تو یہ بتاؤ اس گوہ کو زندہ کر کے دکھا دو, اور اس گوہ کو زندہ کر کے دکھا دو. وہ گوہ مری ہوئی پڑی تھی, دیہاتی نے زمین پر ڈال دیا. حضور علیہ السلام نے کہا قم یا ذب, اے گو ذرا اٹھ اور کھڑی ہو اور بتا کہ میں کون ہوں. وہ گو کھڑی ہوئی, اور کھڑی ہونے کے بعد کہا کہ آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں کہ جس اللہ کی بادشاہت آسمانوں پر ہے, آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں جس اللہ کی بادشاہت دریاؤں پر ہے, آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں کہ جس اللہ نے ان پہاڑوں کو جمایا ہے. میں گواہی دیتے ہوں اشہد انکا عبداللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ گوہ نے گواہی دی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی, اسی طریقے سے جانوروں کے بھی نبی ہیں, کنکروں کے بھی نبی ہیں, پتھروں کے بھی نبی ہیں, جنات کے بھی نبی ہیں. حضور علیہ السلام نبی بھی بنے ہیں, اور آپ نے نبوت کا حق بھی ادا کیا ہے. نبوت کا حق یوں ہی ادا نہیں ہوا. میں یہاں پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں, دنیا میں جانے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں, آپ کے سامنے وزیر اعظم ہو, آپ کے سامنے وزیر خزانہ ہو, گاؤں کا پردھان ہو, یا اس کے علاوہ کوئی بڑا آدمی ہو, جب بھی وہ اپنا اقتدار چھوڑ کر کے جاتا ہے تو جاتے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر اگلے 5 سال میں رہ گیا تو میں تمہارے درمیان یہ کام کرا دوں گا. ایک باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وصیت میں بلا کر کے کہتا ہے کہ بیٹو میرے تو مرنے کا وقت ہو گیا, اگر میں اور زندہ رہتا تو میں یہ کام کرتا. دنیا میں رہنے والا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے دل میں لیے ہوئے ارادوں کو دنیا کے اندر مکمل کر کے چلا جائے. جاتا ہے اپنے دل سے حسرتیں لے کر کے, لیکن قربان جائیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب تمام کے تمام صحابہ حرم مکی میں موجود تھے, آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں جو دین لے کر کے آیا تھا وہ دین میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا
دیا ہے تو امام الانبیاء نے آسمان پر ہاتھ اٹھا کر کے کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، الہ العالمین گواہ بن جانا، الہ العالمین گواہ ہو جانا، میں نے جو تجھ سے امانت لی تھی، جو تجھ سے دین لیا تھا، میں نے ان دنیا والوں کو دین پہنچا دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو گواہ ادھر بنایا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ نے معلوم کیا کہ ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا کہ نبی جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے چونکہ وہ مقصد پورا کر دیا، اس لیے اب نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور اس اعلان کے ٹھیک 90 دن کے بعد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آ گیا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر رخصت ہو گئے۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بالکل ابتدا سے لیں، بچپنے سے حضور علیہ السلام کی ولادت سے حضور کی زندگی کو لیں، اور 40 سال کے بعد کی زندگی کے ہم حضور کو دیکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے ولادت اور حضور کی وفات کی مختصر سی بات کی ہے، میں اس پر اب 2 باتیں آپ کے سامنے کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، تو دنیا میں تشریف آپ لائے کیوں تھے؟ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کا جو مقصد ہے وہ ان انسانوں کی ہدایت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ بعثنی رحمتا وہدا، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ امام الانبیاء دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی آئے ہیں، امام الانبیاء دنیا میں انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے بھی آئے ہیں۔ انسانوں کے لیے رحمت کیسے بن کر کے آئے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں، امام الانبیاء غلاموں کے لیے بھی رحمت بنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے ایک غلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، وہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کے خادم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا زید مکے میں رہنے والے محمد جو مکے سے ہجرت کر کے اب مدینے چلے گئے ہیں، ان محمد کے پاس رہتا ہے، ہم کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے چلے جائیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد اور ان کے چچا آتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے آپ بڑے کرم فرما ہیں، ہم نے یہ سنا ہے آپ اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہماری آپ سے بہت مختصر سی درخواست ہے، ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ جو آپ کا غلام زید ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ آپ کا غلام ہے، آپ اس غلام کی جو قیمت مانگیں گے وہ قیمت ہم آپ کو ادا کر دیں گے، اور مزید تحفے تحائف بھی ہم آپ کو دیں گے، آپ یہ غلام آزاد کر دیجئے اور زید کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو باہر بلایا، اور حضور علیہ السلام نے اس مجلس میں کہ جس مجلس میں حضرت زید کے والد بھی ہیں، جس مجلس میں حضرت زید کے چچا بھی ہیں، حضرت زید کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت زید نے اپنے والد کو دیکھا، اپنے چچا کو دیکھا، امام الانبیاء کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد جو تھے، حضور نے حضرت زید بن حارثہ کے والد کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس بیٹے کو جو تم کہنا چاہتے ہو کہو۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد نے کہا کہ بیٹا، تم اپنی ماں سے دور ہو گئے ہو، تمہاری ماں تمہاری جدائی میں روتی ہے، تمہاری بہن تمہاری جدائی میں روتی ہے، تمہاری ماں تم کو یاد کرتی ہے، تمہاری بہن تم کو یاد کرتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس غلامی سے آزاد ہو کر کے اپنی ماں کے پاس چلو، تم اس غلامی سے آزاد ہو کر کے اپنی بہن کا دیدار کرو، تم اس غلامی سے آزاد ہو کر کے ہمارے گھر چلو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے
والد نے یہ بات کہی اور پھر ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ زید کو آزاد کر دیجئے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ زید سے معلوم کیجئے زید اگر میرے ساتھ رہنا چاہے تو اس کی خوشی ہے اور اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اس کی خوشی ہے. میں اس کو آزاد کیے دیتا ہوں اور یہ آزاد ہے اور میں اس کی آزادی کا کوئی پیسہ بھی نہیں لیتا, کوئی تحفہ بھی نہیں لیتا. یہ پیسے بھی تم رکھو, یہ تحفے بھی تم رکھو اور زید بھی تمہارے حوالے ہے. حضرت زید بن حارثہ کو امام الانبیاء نے اجازت دی کہ جاؤ اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ, جاؤ اپنے چچا کے ساتھ چلے جاؤ, جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں پہنچ جاؤ, جاؤ اپنے بھائیوں کا دیدار کرو, جاؤ اپنی بہن کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو. لیکن زید بن حارثہ کبھی باپ کو دیکھتے ہیں, کبھی امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی چچا کو دیکھتے ہیں, کبھی امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتے ہیں. میں قربان جاؤں زید بن حارثہ پر, میں قربان جاؤں زید بن حارثہ کی محبت پر کہ اس نے اس آزادی کو کہ جو باپ کے ذریعے ملنے والی تھی, اس نے اس آزادی کو جو چچا کے ذریعے ملنے والی تھی ایک جملے میں یہ کہہ کر کے ختم کر دیا کہ جس آزادی کو دلانے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو وہ آزادی امام الانبیاء کی غلامی پر 1000 آزادیاں قربان ہیں. مجھے ایسی آزادی کی ضرورت نہیں ہے. بہن کو جا کر کے سلام کہہ دینا, ماں کو جا کے سلام کہہ دینا, میں امام الانبیاء کی غلامی کو تمہاری آزادی کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. یہ حضور کی محبت تھی, حضور کی رحمت تھی. اسی رحمت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں جس کو امام الانبیاء نے کہا ان اللہ بعثنی ہدی و رحمہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے ہادی اور دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, امام الانبیاء کو ہم نبی مانتے ہیں. آج امام الانبیاء کے ماننے والوں کو, آج مسلمانوں کو, آج مومنوں کو دنیا کے اندر امن و سلامتی کے خلاف عمل کرنے والا گردانا جاتا ہے, ان کو دہشت گرد گردانا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں امام الانبیاء کی سیرت کو دیکھو, امام الانبیاء کی عظمت کو دیکھو, امام الانبیاء کی زندگی کو پڑھو, امام الانبیاء کے تقدس کو پڑھو. ارے قربان جاؤ اس امام الانبیاء پر جو حلیم اور بردبار بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. امام الانبیاء جب دنیا میں آتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے توریت میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی دنیا میں آئے گا اور وہ آخری نبی جب دنیا میں آئے گا تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں سے ہدیہ تو قبول کرے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا, اور ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ اس کے اندر حلم ہوگا, بردباری ہوگی, برداشت کرنے کا مادہ ہوگا, وہ غصے بہت زیادہ نہیں ہوگا, وہ بیجا غصے نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ محمد عربی کو جا کر کے ذرا آزماؤں. وہ آزمانے کے لیے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کھجورے لے کر کے آئے اور لانے کے بعد کہا کہ محمد میں آپ کی خدمت میں یہ صدقے کی کھجورے لے کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدقے کی کھجوروں کو عبداللہ ابن سلام سے لیا اور لینے کے بعد اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا. حضور نے خود نہیں کھایا. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود نہیں کھایا, صحابہ میں تقسیم کر دیا, تو میں سمجھ گیا کہ پہلی علامت تو پائی گئی. دوسری علامت کہ یہ نبی ہدیہ قبول کر لے گا. اگلی نشست میں, اگلی مرتبہ میں وہ پھر کھجورے لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کھجور آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضور علیہ السلام نے ان کھجوروں کو صحابہ میں بھی تقسیم کیا اور خود بھی کھایا. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ دوسری علامت بھی میں نے دیکھا کہ پائی گئی. اب توریت میں لکھی ہوئی جو تیسری علامت تھی کہ وہ نبی حلیم ہوگا, بردبار ہوگا, برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر ہوگا, اس علامت کو میں کیسے پہچانوں؟ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نبی کی مجلس میں آنے جانے لگا. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ محمد مجھ کو تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھ کو تھوڑے سے گندم کی ضرورت ہے, مجھ کو تھوڑی سی کھجوروں کی ضرورت ہے, مجھ کو تھوڑی سی امداد کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا.
حضرت عبداللہ ابن سلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ اپنے پاس سے دے دوں, میں آپ کو قرضہ دے دیتا ہوں اور وہ قرضہ آپ بعد میں مجھ کو ادا کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے, آپ مجھ کو قرضہ دے دیجئے, میں آپ کو قرضہ ادا کر دوں گا. عبداللہ ابن سلام گئے, جانے کے بعد کچھ پیسے لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض وہ پیسے ادا کر دی, اور پھر اس کی ایک مدت بھی متعین کر دی کہ 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں یہ قرض ہم آپ کو ادا کر دیں گے. لیکن قرضہ دیے ہوئے 3 دن کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو حضور راستے سے گزر رہے تھے, آپ کا گریبان پکڑا اور سینے کے بٹن پکڑنے کے بعد بڑے غصے میں کہا کہ اے محمد, اے عبد المطلب کے خاندان والو, تمہاری عادت یہ ہے کہ دوسروں کا قرضہ لیتے ہو اور پھر وقت پر ادا بھی نہیں کرتے ہو, دوسروں کا قرضہ لیتے ہو اور پھر کھا لیا کرتے ہو. یہ عبداللہ ابن سلام نے 3 دن کے بعد وعدہ خلافی کر کے بے موقع حضرت عبداللہ ابن سلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے غصے کے عالم میں اپنے قرضے کے مطالبے کی بات کی. حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام کے پاس حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر, ان اللہ بعثنی ھدی ورحمہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے نہیں بھیجا. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تو بے وقت مطالبہ کیا, دوسرا میں نے نبی کے گھر والوں کو طعنہ دیا, تیسرا میں نے نبی کو غصہ دلایا, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور نبی کی قوت برداشت پر میں قربان گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلا کہ عمر جاؤ اور عبداللہ ابن سلام جس قرضے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ قرضہ ادا کر دو. عبداللہ ابن سلام کو عمر لے کر کے جاتے ہیں. حضرت عمر نے قرضے کے پیسے نکالے, عبداللہ ابن سلام کو دیے. عبداللہ ابن سلام نے ان پیسوں پر ہاتھ رکھ کر کے واپس حضرت عمر کو پیش کیا اور کہا کہ عمر, مجھے اس قرضے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اب اس امانت کی ضرورت ہے جو امانت امام الانبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر کے آئے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں نبی کی اس علامت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نبی بردبار ہے, یہ برداشت کرتا ہے, یہ لوگوں کو قتل نہیں کرتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی حلیم ہے, بردبار ہے, امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے, وہ دنیا کے اندر فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اس نبی کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہنا, امن و سلامتی کے خلاف ان کو گرداننا, یہ تو ان کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینے کی جانب ہجرت کی تو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ مکے میں رہ گئی تھی. بعد میں انہوں نے مدینے کی جانب جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص جو کافر تھا جس کا نام حبار ابن الاسود تھا وہ آیا, اور آنے کے بعد اس نے حضرت زینب کے اوپر حملہ کیا. حضرت زینب اونٹنی پر سوار تھی, زمین پر گر گئی, آپ کے پیٹ میں حمل تھا, ساقط ہو گیا. جب یہ حضرت زینب مدینہ منورہ پہنچی ہیں, امام الانبیاء نے پوچھا کہ زینب بیٹی سفر کیسا رہا؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سفر کی بات کرتے ہیں, یہ امت جس امت کے لیے آپ ہادی بن کر کے آئے ہیں, یہ امت جس کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں, اس امت نے تو آپ کی بیٹی کو بھی معاف نہیں کیا ہے. جس وقت میں مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہی تھی میرے اوپر حملہ کیا گیا اور میرے حمل کو ساقط کر دیا گیا. امام الانبیاء کی آنکھوں سے جاری ہوئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, لیکن امام الانبیاء نے بد دعا نہیں فرمائی ہے بلکہ نبوت کے رحمت والے
ہاتھ اٹھے ہیں، اور ایک وقت کے بعد وہ حبار ابن الاسود کہ جس نے حضرت زینب پر حملہ کر کے ان کے حمل کو ساقط کیا تھا، ان کو زمین پر گرا دیا تھا، حبار ابن الاسود مسجد نبوی میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ محمد میں ایمان لانا چاہتا ہوں، محمد میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تو اپنی بیٹی کا قصاص لے سکتے تھے، جو چاہتے تو اپنی بیٹی کی وجہ سے حبار کو سزا دے سکتے تھے، لیکن قربان جائیے اس نبی پر جو رحمت للعالمین بن کر کے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام لانے سے پہلے جو تم نے غلطیاں کی ہیں ان تمام کی تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی تمہاری اس غلطی کو معاف کرتا ہوں اور تم مغفور ہو کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ امام الانبیاء کی رحمت ہے، امام الانبیاء کی قوت برداشت ہے، امام الانبیاء کا حلم ہے، امام الانبیاء کا احسان ہے، امام الانبیاء کا انقلاب ہے، امام الانبیاء کی تعلیم ہے۔ اسی کو ہم نے کہا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سربلندی چاہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں دنیا میں عزت چاہیں، دنیا میں شان و شوکت چاہیں، تو پھر نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا اور نبی کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنا، نبی کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، اور مسلمانوں کی عزت اگر چھپی ہوئی ہے تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ بار بار اسی جملے کو سنتے ہیں اور علماء سے سنتے چلے آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہوگا کہ بس یہ تو ایک عام سا جملہ ہے، جو چیز بہت زیادہ عام ہوتی ہے اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بار بار ایک چیز کو کہنا کبھی کبھی ناگوار گزرتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، شیر کی حکومت تھی جنگل کے تمام جانوروں پر۔ تو ایک مرتبہ تمام کے تمام جانوروں کی مجلس بیٹھی اور انہوں نے شیر کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس جنگل کے بادشاہ ہیں، لیکن تنہا سارے جنگل کا نظام تو آپ نہیں چلا پائیں گے، آپ ایسا کیجئے گا کہ تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں تقسیم کر دیجئے۔ تو شیر نے ذمہ داریاں تقسیم کی، ان میں سے ایک ذمہ داری شیر نے اس بندر کو دے دی۔ بندر کو ذمہ داری یہ دی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی جانور ہیں، خرگوش ہے، بلی ہے، چوہا ہے، ان جانوروں کی نگرانی تم کو کرنی ہے۔ اب بندر وہی بات ہے نا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب جو لوگ حکومت کے لائق نہیں ہوتے، جب ان کو حکومت کی گدی پر بٹھا دیا جاتا پھر تو بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اب یہ بندر بنا دیا گیا بادشاہ۔ تو اب اس بندر نے ایک دن دیکھا کہ وہ خرگوش ہے کودتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کودتا ہے کبھی ادھر کودتا ہے، خرگوش تو چلتا بھی ایسا ہی ہے۔ تو بندر نے اس کو بلایا کہ یہاں ہو بھی، بلا کر کے 2 ریپٹ اس کے رسید کی اور کہا کہ ٹوپی کیوں نہیں اوڑھی؟ تو وہ خرگوش بولا کہ وہ بادشاہ سلامت، وہ میرے کان تھوڑے لمبے لمبے ہیں، میرے سر پر ٹوپی آ نہیں پاتی، اس لیے میں نے ٹوپی نہیں اوڑھی۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد دنگا مت کرنا۔ چلا گیا خرگوش، یہ بندر پھر رہنے لگا، اس نے پورے جنگل میں تلاش کیا، اس کو کوئی بھی نہیں ملا کہ اس پر حکومت چلائے۔ چوہا بل میں بڑھ جاتا ہے، بلی اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ اس نے پھر دیکھا وہ خرگوش پھر کود رہا ہے، اس نے پھر اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ کیوں کود رہا ہے؟ کہ وہ بادشاہ سلامت میں اسی طرح چلتا ہوں۔ اس نے پھر 2 ریپٹ رسید کیے۔ تو خرگوش نے کہا کہ بادشاہ سلامت غلطی، بولے ٹوپی کیوں نہیں اوڑھی؟ تو خرگوش کہنے لگا کہ وہ بادشاہ سلامت میرے کان لمبے لمبے ہیں، ٹوپی آتی نہیں ہے میرے سر پر۔ کوئی بات نہیں، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن اس بندر نے پھر خرگوش کو دیکھا دنگا کرتے ہوئے، حکومت اپنی چلانی تھی، پھر بلایا، پھر 2 ریپٹ رسید کیے۔ خرگوش نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ وہ ٹوپی کیوں نہیں اوڑھی؟ اب جنگل میں خرگوش سارے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ عجیب و غریب بادشاہ بنا ہے، اس کو 1 مرتبہ دلیل دے کے سمجھا دو، 2 مرتبہ سمجھا دو، اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سارے اکٹھے ہو کر کے شیر کے پاس پہنچے اور کہا کہ بادشاہ سلامت اس سے آپ اس کو پردھانی سے ہٹائیں، کسی دوسرے کو لگائیں وہاں پر، اس نے تو ایک ہی بات پر ریڑھ پیٹ رکھی ہے اور ایک ہی بات پر پٹائی کرتا ہے۔ تو شیر نے بندر کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ بھئی
تم خرگوش کی بہت پٹائی کر رہے ہو کہ ہاں بادشاہ سلامت وہ ٹوپی نہیں اوڑھتا. تو شیر نے کہا کہ دیکھو حکومت چلانے کے طریقے ہوتے ہیں, کبھی ٹوپی کی وجہ سے مارو, کبھی ایسا ہو کہ اس سے کوئی سامان منگواؤ, وہ سامان لے کر کے آئے تو اگر تھوڑا لے کے آئے تو یوں کہو کہ زیادہ لانا چاہیے تھا, پھر پٹائی کر دو, اور اگر وہ زیادہ لے کر کے آئے تو پھر پٹائی کر دو کہ تھوڑا لانا چاہیے تھا. یہ بندر کو یہ شیر گر سکھا رہا ہے. اور پھر اس کو شیر نے سکھایا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ اس سے خرگوش سے سموسے منگانا, اور سموسوں کے ساتھ چونکہ چٹنی آتی ہے تو اگر یہ چٹنی کھٹی والی لے کر کے آئے تو پٹائی کرنے کے میٹھی والی کیوں نہیں لائے, اور اگر میٹھی والی چٹنی لائے تو پھر پٹائی کرنے کے کھٹی والی کیوں نہیں لائے. اب یہ طریقہ اس نے سکھا دیا. اب یہ بڑا پریشان خرگوش, لیکن خرگوش جو تھا وہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا, جھاڑیوں میں چھپا ہوا خرگوش دونوں کی باتیں سن رہا تھا. اب یہ بندر آیا اپنی جگہ پر, خرگوش پھر کودتا پھاندتا نظر آیا. اس نے کہا کہ ذرا جاؤ سموسے لے کر کے آؤ. اب یہ خرگوش گیا سموسے لے کر کے آیا. سموسے لا کر کے جب رکھے تو اس نے پوچھا بندر نے کہ چٹنی کے لیجیے, وہ کھٹی والی چٹنی پیش کر دی. تو بندر مارنے کے لیے دوڑا کہ وہ میٹھی چٹنی کے لیجیے, میٹھی چٹنی بھی. اب بندر بڑا پریشان ہوا, اس نے پھر رسید کیا کہ ٹوپی کیوں نہیں اوڑھی. تو وہی بات ہے نا کہ جب کہنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو پھر بہرحال آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نفسیات کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی دیہاتی ہوتا ہے, ایک آدمی شہر کا ہوتا ہے, دونوں کے ذوق میں, دونوں کے نفسیات میں فرق ہوتا ہے. ایک دیہاتی اسٹیشن پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شہر والا ٹرین میں سوار ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا بیگ ہے, اس سے وہ اٹھا کر کے رکھا نہیں جا رہا اوپر کو. تو اس نے دیہاتی نے وہ بڑا سا بھاری سا بیگ اٹھا کر کے ٹرین میں رکھا, اور رکھنے کے بعد یہاں پر ہاتھ مار کے کہا کہ مکھن گھی کھایا کرو. اب یہ شہر والا بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ تو اس نے بالکل سب کے سامنے بے عزت کر دیا. اب جب یہاں سے سامان لے کر کے یہ چلا تو اب اپنے کیبن میں یہ شہری پہنچا, اس کو پھر سامان اٹھا کے اوپر رکھنا تھا, پھر بھی اس سے نہیں اٹھ رہا. تو دیہاتی نے وہ سامان پکڑا اور اٹھا کر کے اوپر رکھ دیا, اور پھر کہا کہ گھی مکھن کھایا کرو. تو ایک تو باہر بے عزتی ہوئی, دوسری اندر بے عزتی ہوئی. ابھی شہر والا بھی بہرحال شہر والا تھا, اس کے ہاتھ میں ایک بھاری سا تھیلا تھا. کچھ دیر کے بعد یہ شہر والا اس تھیلے کو لے کر کے کھڑا ہو گیا, اور وہ جو ٹرین کی زنجیر ہوتی ہے اس زنجیر میں اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا. اب یہ دیہاتی جلدی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد زنجیر میں تھیلے کو باندھا اور پھر کہا کہ گھی مکھن کھایا کرو. اتنے میں ٹرین رک گئی. ٹرین جو رکی تو اندر پولیس والے آئے. پولیس والوں نے پوچھا کہ بھئی یہ ٹرین کس نے روکی؟ تو شہر والے نے کہا کہ اس نے. دیہاتی کی طرف اشارہ کیا. اب دیہاتی کو جب پولیس والے پکڑ کر کے لے جانے لگے تو شہر والا بولا کہ چائے پیا کرو. یہ نفسیات کا فرق ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کی بھی نفسیات اسی طریقے کی ہیں کہ چونکہ عادتیں ہماری بن گئی ہیں ایک بات کو بار بار سننے کی, تو ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. بس ایک آخری بات میں کہہ کر کے بات ختم کروں گا, جو میں نے بالکل شروع میں حدیث پڑھی تھی, لا يصلح آخر هذه الامہ. حدیث نہیں بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے, لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد والے لوگ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اس امت کے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اور وہ طریقہ کیا ہے اس کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان اللہ بعثنی ھدا ورحمہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ہادی اور رحمت بنا کر کے بھیجا. اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی, وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ. اور اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں گانے بجانے کی چیزوں کو ختم کروں. مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ ناچ گانوں کو, فحاشی کو, عیاری کو, مکاری کو اور دنیا کے اندر بدنمائی کی چیزوں کو ختم کروں.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं और आप दुनिया में तशरीफ लेकर के आए ताकि फहाशी को ख़त्म किया जाए। दुनिया में आप तशरीफ लेकर के आए ताकि बदउनवानी को ख़त्म किया जाए। दुनिया में आप तशरीफ लेकर के आए ताकि अय्याशियों को ख़त्म किया जाए। आज मुस्लिम नौजवान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जी करता है। आज मुस्लिम नौजवान, हमको ऐसा नजर आता है कि एक गाने का साउंड बजता है और उसकी थाप पर नाचने वाला मुस्लिम नौजवान भी होता है, मुस्लिम नौजवान लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, अजान हो रही होती है और इधर गाना बजा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को दावत दी जा रही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया था। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मौजूद थे। इमामुल अंबिया ने फरमाया था, यकूनु फी हादिहिल उम्मा खस्फुन व मस्खुन, कि इस उम्मत में बाद के जमाने में ऐसा होगा कि इस उम्मत के लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे और इस उम्मत के लोगों के चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। बाजों के चेहरे बंदर बना दिए जाएंगे, बाजों के चेहरे खिंजीर और सूअर जैसे बना दिए जाएंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने इमामुल अंबिया ने जब ये बात कही तो सहाबा हैरत करने लगे और कहने लगे, अयशहदूना अन्नका रसूलल्लाह व अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जिनको अल्लाह ताला जमीन में धंसाएंगे और वो लोग के जिनके चेहरे बंदर और सूअर के बना दिए जाएंगे, क्या ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की गवाही देते होंगे? क्या ये लोग आपके ऊपर ईमान रखते होंगे? इमामुल अंबिया ने फरमाया था, नाम नाम, हाँ, ये लोग यसूमून, रोजे भी रखते होंगे, व युसल्लून, नमाजें भी पढ़ते होंगे, व यहुज्जून, और हज भी करते होंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या सूरत हाल होगी कि गाने बजाने उनके यहाँ आम होंगे। उसके अलावा सूरत हाल क्या होगी? शराब उनके यहाँ आम होगी, जिनाकारी उनके यहाँ आम होगी, फितना और फसाद उनके यहाँ आम होगा, बदनिगाही उनके यहाँ आम होगी, बेपर्दगी उनके यहाँ आम होगी, लड़कियों का आवारा निकलना उनके यहाँ आम होगा। और फिर नबी ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत के लोग के जो बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे, इस वजह से बनाए जाएंगे कि उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी गई होगी और मोहर लगने की वजह यह होगी कि वो गाने और बजाने में मस्त होंगे। मोहर लगने की वजह यह होगी कि वो गानों के रसिया हो चुके होंगे। कुरान करीम की तिलावत से सुरूर नहीं आता होगा, नात सुनने से सुरूर नहीं आता होगा। सुरूर अगर आता होगा तो गाने सुनने से, आंखों को अगर मजा मिलता होगा तो फिल्म देखने से, आंखों को सुकून मिलता होगा तो बदनिगाही करने से, और अगर आंखों को सुकून मिलता होगा तो बेपर्दा औरतों को, लड़कियों को देखने से। जब इस उम्मत की सूरत हाल ऐसी हो जाए तो याद रखना कि इस उम्मत में जलजले आने शुरू हो जाएंगे और लोग जमीनों में धंसने लगेंगे, लोगों के चेहरे खिंजीर और बंदरों जैसे बना दिए जाएंगे और फिर कयामत का इंतजार करना करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत नाजिल फरमा दी। तो ये जो सूरत हाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है कि वह अमरानी, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है बिमहकिल मज़ामीर, कि मैं नाच गाने को खत्म करूं। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स गानों का रसिया है, गाने सुनने का आदी है, तो कल क़यामत के दिन सुब्ब फी उदुनिहिल आनकु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला करके डाला जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और दूसरी बात हुजूर ने बयान फरमाई, वह अमरानी बिमहकिल सलीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया में भेजा है ताकि मैं सलेब का वजूद खत्म कर दूं, सलेब तोड़ दूं। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है बिमहकिल औसान, बुतों की इबादत खत्म कर दूं। मैं दुनिया वालों को बताऊं कि देने वाला बुत नहीं है, देने वाला अल्लाह है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब व गरीब मिसाल बयान फरमाई, या अय्युहन नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला। लोगों, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है, फस्तमिऊ ला, इस मिसाल को जरा गौर से सुनो। वो मिसाल क्या है? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू दुबाबन वला यजतमऊ ला, कि तुम लोग जो अल्लाह ताला को छोड़ करके बुतों की पूजा करते हो, बुतों को मानते हो, बुतों की इबादत करते हो, अगर ये सारे बुत मिल करके किसी इंसान को, किसी जानदार चीज को पैदा करना चाहें तो पैदा नहीं कर सकते। और आगे फरमाया,
फरमाया वइन यसरुबहुम दुबाउ शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, अगर कोई बुत ऐसा है कि उसके सामने प्रसाद रखा हुआ है और मक्खी उस प्रसाद को लेकर के चली जाए तो ये बुत उसको रोकने पर भी कादिर नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो पत्थर, जो बुत इतना आजिज हो, वो दूसरों की जरूरियात कैसे पूरा कर सकता है? जरूरियात को पूरा करने वाला अल्लाह है। तो माना भी जाए तो अल्लाह से, जरूरत का मुतालबा भी किया जाए तो अल्लाह से, मुश्किलात को खत्म करने की बात भी की जाए तो अल्लाह से। हम कहना ये चाहते हैं कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत का जो दूसरा मकसद है वो ये है कि बुतों की इबादत खत्म करके अल्लाह की इबादत की जाए। और दूसरी बात जो नबी ने बयान फरमाई वो ये कि सलेब की इबादत, यानी जो ईसाइयों का नजरिया है वो सलेब को पूजते हैं, उसकी इबादत खत्म करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाए। और तीसरी बात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई व अमरनी बिमहकिल जाहिलिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया में भेजा है ताकि मैं जहालत को खत्म करूं, ताकि मैं नावाकिफियत को खत्म करूं, मैं दुनिया में इल्म का डंका बजाऊं। इमामुल अंबिया ने अपने बेअसत का मकसद बयान फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे दुनिया में भेजा गया है मुअल्लिम बना करके, मुझे दुनिया में भेजा गया है उस्ताद बना करके, मुझे दुनिया में भेजा गया है एक टीचर बना करके। तो तमाम की तमाम उम्मत इमामुल अंबिया की शागिर्द है, तमाम की तमाम उम्मत इमामुल अंबिया से इल्म हासिल करने वाली है, अगरचे वास्ते के साथ इल्म हासिल करने वाली है। इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं जहालत को खत्म करने के लिए। तो आज मुसलमानों की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि वो दीन के इल्म से भी और दुनिया के इल्म से भी अपने आप को रोशनास कराएं, अपने आप को वाकिफ कराएं। हम जो दीन के और दुनिया के उलूम से बेबहरा रहते हैं ये इमामुल अंबिया के मिशन और इमामुल अंबिया के मकसद के खिलाफ है। और आखिरी बात जो नबी ने बयान फरमाई वो ये कि दुनिया में रहने वाला अगर कोई शख्स एक प्याला शराब का पीता है, एक प्याला शराब का पीता है तो कल क़यामत के दिन उस एक प्याले शराब के बराबर ही उसको जहन्नमियों का खून और जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। और जो शख्स शराब पीने का रसिया है, शराब पीने का आदी है, याद रखिएगा आज मुस्लिम मुआशरे में जो शराब की फरावानी हो रही है, किसी के यहाँ शादी होती है तो अजीब व गरीब सूरत हाल होती है, न दीन नाम की कोई चीज होती है, न दीन से लगाव होता है, बल्कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे मौके पर तो अगर कोई शख्स दीन की बात करता है तो उसको यूं कह करके खत्म कर दिया जाता है कि हमारी खुशियों में दरार पैदा करने की जरूरत नहीं है। एक मुसलमान जो निकाह कर रहा है, नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा है और शराब के वहां पर जाम चलाए जा रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से बगावत नहीं तो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत हो उस शख्स पर जो शराब पीता है, अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पर जो शराब लाता है, अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पर जो शराब बनाता है, अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पर जो शराब का कारोबार करता है, और अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पर जो किसी भी तरीके से शराब लोगों में तकसीम करता है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन के मौके पर एक आदमी अपने आप को जिम्मेदार और प्रधान बनाने के लिए जिस तरीके से शराब को बहाता है मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में, हम ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के गज़ब को दावत दी जाती है। रब्बे काबा की कसम, अगर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो करके और गिड़गिड़ा करके दुआ न की होती, इमामुल अंबिया ने अल्लाह ताला से दुआ की थी इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत के ऊपर कोई अज़ाब नाज़िल न फरमाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम, मोहम्मद अरबी जब तक आप दुनिया में मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दुनिया वालों के ऊपर बैक वक्त कोई अजाब नाजिल नहीं फरमाएगा। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक दुनिया में मौजूद था अल्लाह ताला ने तब भी कोई अजाब नाजिल नहीं फरमाया। और उलमाए देवबंद का अकीदा है, उलमाए देवबंद का नजरिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, आज भी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है।
جو شخص درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر کے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آتا ہے کہ کس بندے نے میرے اوپر درود پڑھا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، میری اس بات کو یقین کر کے سنیے گا، سمجھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک روضہ اقدس میں ہے اور حضور زندہ ہیں، اور حضور کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، علماء دیوبند کے عقیدے کے مطابق وہ مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ وہ مٹی دنیا کی تمام معزز ترین چیزوں سے افضل ہے۔ وہ مٹی آسمانوں سے افضل ہے۔ وہ مٹی 7ویں آسمان سے افضل ہے، عرش اعظم سے افضل ہے۔ اور اوپر جائیے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم سے افضل ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ اگر امام الانبیاء کے جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی کے تعلق سے یہ ہے تو پھر امام الانبیاء کے بارے کی کیا شان ہوگی اور نبی کے بارے میں عقیدے کی کیا شان ہوگی، اس کو تو آپ تصور ہی کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے اور آپ رسول اللہ ہیں۔ وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، فرق اتنا ہے۔ لیکن اگر ہم آگے کی بات کریں تو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کا مقصد ہی امام الانبیاء کا وجود ہے، اس پیدا کرنے کا مقصد ہی امام الانبیاء کی بابرکت وجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ رب العزت پیدا نہ کرتے تو رب کعبہ کی قسم اس دنیا کو نہ سجایا جاتا۔ اس دنیا کی رونق، اس دنیا کی چمک دمک، یہ تمام کے تمام یہ طفیل ہے امام الانبیاء کا۔ تو جب یہ طفیل امام الانبیاء کا ہے، جب یہ صدقہ امام الانبیاء کا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، نبی پر درود پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کے عقیدت اور محبت سے ذکر کیا جائے، اور سب سے آخری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ امام الانبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان باتوں پر بھی اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں ذکر کرنے سے رہ گئی ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لیکن اگر ہم آگے کی بات کریں تو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کا مقصد ہی امام الانبیاء کا وجود ہے، اس پیدا کرنے کا مقصد ہی امام الانبیاء کی بابرکت وجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ رب العزت پیدا نہ کرتے تو رب کعبہ کی قسم اس دنیا کو نہ سجایا جاتا۔ اس دنیا کی رونق، اس دنیا کی چمک دمک، یہ تمام کے تمام یہ طفیل ہے امام الانبیاء کا۔ تو جب یہ طفیل امام الانبیاء کا ہے، جب یہ صدقہ امام الانبیاء کا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، نبی پر درود پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کے عقیدت اور محبت سے ذکر کیا جائے، اور سب سے آخری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ امام الانبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان باتوں پر بھی اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں ذکر کرنے سے رہ گئی ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔